کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا اثر لہجہ کرتا ہے۔ اس کے کہنے میں کچھ تھا کہ طاہر کھلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آیت نے آنکھیں موند لیں۔ شام ڈھل گئی تھی جب اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے پاس دادا بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر افسردگی تھی۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے آیت نے نیند بڑے لہجے میں کہا تھا، دادا پلیز تھوڑا سا ڈانٹ دے، کتنے دن ہو گئے آپ کی ڈانٹ نہیں کھائی، میری بچی میری جان۔ کوئی جان بوجھ کر موت کو گلے نہیں لگاتا، ایسا قسمت میں تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیسی ہو تم؟ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ دادو میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ ڈاکٹر مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہے، آپ انہیں کہیں کہ مجھے گھر بھیج دیں۔ وہ لاڈ سے بولی تھی۔ میری بات ہوئی ہے ان سے بیٹا، ابھی 1-2 دن مزید ادھر ہوگی، انہوں نے سمجھایا۔ نہیں مجھے جانا ہے، اس نے ضد کی۔ یہاں تمہارا علاج ہو رہا ہے، گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ اسی لیے کہ آپ سارا دن ادھر رہیں گے، آپ تھک جائیں گے آپ، اس نے کہنا چاہا تو دادا نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، میں آج ہی واپس جانے والا ہوں، یہاں نہیں ٹھہرنا مجھے، سمجھی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات ہوئی ہے ان سے بیٹا، ابھی 1-2 دن مزید رہوگی، انہوں نے سمجھایا۔ نہیں مجھے جانا ہے، اس نے ضد کی۔ یہاں تمہارا علاج ہو رہا ہے، گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ آپ سارا دن ادھر رہیں گے، آپ تھک جائیں گے آپ، اس نے کہنا چاہا تو دادا نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا، میں آج ہی واپس جانے والا ہوں، یہاں نہیں ٹھہرنا مجھے، سمجھی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر سنجیدگی سے بولے، کرتا ہوں بات ڈاکٹر سے، سارا انتظام گھر پر ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، آیت نے سکون سے کہا اور آنکھیں موند لی، کیونکہ اسے پوری طرح سے یقین تھا کہ جب تک وہ لاہور واپس جانے کے قابل نہیں ہو جاتی اس کے دادا وہیں رہیں گے۔ طاہر اپنی حویلی کے کوریڈور میں انتہائی پریشان انداز سے ٹہل رہا تھا۔ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جسے مردان خانہ کہتے ہیں۔ اس سے ذرا فاصلے پر زنان خانہ تھا جو بالکل الگ تھلگ تھا۔ یہاں جمنے والی محفلوں کی آواز بھی زنان خانے میں نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے جو ڈیرا بنایا تھا وہ کافی فاصلے پر تھا۔ شام ڈل کر رات میں بدل گئی تھی۔ پورے حلقے میں ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے جیت ہو رہی ہے اور کہاں سے شکست۔ اس کے لوگ الیکشن کیمپ میں بیٹھے یہ گنتی کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت وہ ہار جیت سے بے نیاز مسلسل آیت کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ جس دن اس کے بابا سکندر حیات ہسپتال میں جا کر آیت سے ملے تھے، اسی رات آیت نے طاہر سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک الیکشن کے نتائج نہیں آ جاتے وہ اسے نہیں ملے گا۔ وہ پوری توجہ اپنے الیکشن پر لگائے گا۔ غرض اس سے نہیں ہے کہ وہ جیتے گا یا ہارے گا، ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی آیت کی وجہ سے الیکشن مہم پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جبکہ چند دن رہ گئے تھے جو اس کی جیت ہار کا فیصلہ کر دینے والے تھے۔ آیت نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ملے گا۔ پہلے تو وہ کبھی بالکل نہیں مانا، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ آیت نے اس کی زندگی بچائی تھی، اگر فائز اس کی زندگی چاٹ جاتا تو کیا اب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا؟ مگر آیت نے اس سے وعدہ لیا تھا جب تک الیکشن کا نتیجہ نہیں آ جاتا وہ اسے دیکھنے نہیں آئے گا۔ طاہر کو یہ سب پتہ چلتا رہا تھا کہ وہ کب ہسپتال سے شفٹ ہو کر بہاولپور والے گھر میں چلے گئی ہے، کون سا ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے، کون سی نرس کس وقت اس کے پاس رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کے بارے میں ساری معلومات تھیں۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ طاہر کی اماں اپنی 2 ملازماؤں کے ساتھ وہاں اس کے پاس چلے گئی تھیں۔ وہ دن بدن ٹھیک ہو رہی تھی۔ دادا 2 دن رہنے کے بعد واپس لاہور چلے گئے تھے، اسے پتا تھا سب، لیکن وعدے کے مطابق وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ الیکشن کا نتیجہ آنے میں چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ طاہر ہر بار اپنے اندر کو ٹٹول چکا تھا۔ اس نے کئی بار خود سے سوال کیا تھا کہ اسے نتیجہ آنے کی بے چینی ہے یا آیت سے ملنے کی بے قراری۔ ہر بار یہی جواب آتا تھا، بس جلد از جلد آیت سے ملنا ہے۔ وہ بڑا پریشان انداز میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر صرف اور صرف آیت چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، ساجد کا نمبر تھا۔ ہاں بولو، اس نے پوچھا۔ لہجے میں ارتعاش تھا۔ ساجد نے دبے دبے جوش سے کہا تھا، ہم اچھی خاصی لیڈ سے جیت رہے ہیں 2 سیٹوں پر،
پورا نتیجہ کب آئے گا؟ اس نے اکتاہٹ سے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا تھا، دونوں حلقوں سے آ رہے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ یہ کسی طرح سے جلدی نہیں ہو سکتا؟ اس نے پریشان لہجے میں پوچھا تھا۔ یار تم پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہو، آ رہے ہیں نتائج، اتنی بے صبری کیوں ہے؟ اس بار ساجد نے اپنی حیرت کا اظہار کر دیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا لہجہ عجیب سا ہو رہا ہے۔ تابر جلدی سے بولا، یار یہ سمجھو پہلی بار ہی ہے۔ ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں صورتحال کو، بس کچھ دیر اور ہے، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تابر طاہر اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے بڑبڑایا تھا، خاک سمجھے گا تو میری صورتحال کو؟ وہ کوریڈور سے نکل کر ان کی جانب چل پڑا۔ یہ حویلی کا بڑا حصہ تھا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ اس کے بابا باہر ڈیرے پر موجود تھے، اماں اس وقت آیت کے پاس تھیں، ملازم بھی مصروف تھے۔ وہ لون میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن پر صرف آیت سوار تھی۔ اگر آیت نہ ملتی تو وہ اب تک جویریہ سے شادی کر چکا ہوتا۔ یہ بھی کیسا اتفاق تھا، جس دن اس کے سامنے شادی کرنے کی خواہش آئی تھی اس دن آیت سے سامنا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی اس نے متاثر نہیں کیا تھا، نہ اس کا حسن دل فریب تھا، نہ شخصیت پرکشش تھی، نہ رویے میں خوشگواریت جاذبیت تھی، مگر پھر بھی وہ ایک عام سی لڑکی اس کے ذہن پر اپنا نقش یوں چھوڑ گئی تھی کہ وہ بھولنا بھی چاہتا تو نہ بھول سکتا تھا۔ دوبارہ ملنے سے پہلے اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آیت کے لیے اتنا بے خود ہو جائے گا۔ اس نے بارہا اپنا تجزیہ کیا تھا، اگر وہ ایک دولت مند بزنس وومن نہ ہوتی تو پھر کیا وہ بھی اس سے اس قدر قربت محسوس کرتا؟ ہر بار یہی جواب ملتا کہ وہ دولت کی وجہ سے نہیں، اپنے کردار کے باعث اس کے من میں بس گئی ہے، اس کے دل میں جگہ بنی ہے، اس لیے کہ وہ کردار کے اس مقام پر ہے جہاں کسی کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسا کیوں نہیں دیکھ پایا تھا؟ اس کا ماحول ہی ایسا تھا جہاں ظاہری چمک دمک ہی سب کچھ ہے، جہاں کسی بھی انسان کو اس کی دولت اور قوت کے مطابق عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، آیت کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو اس کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ پہلو بڑا ہی کشش والا تھا۔ وہ ایک دنیا میں آ پہنچا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی میں خلوص، سچائی اور قربانی جیسے رویے نہ صرف اہمیت رکھتے ہیں بلکہ انسان کو انسان ہونے کے مقام پر بھی فائز کر دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی کب اور کیسے آگئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اپنے عہد کے احساس سے بات قربت کی خواہش تک آن پہنچی تھی۔ یہ کون سی قوت تھی جس نے طویل مسافت کو کم سفر راستے میں بدل دیا تھا؟ خواہشیں ہی خواب کی بنیاد ہوا کرتی ہیں۔ خواہش جیسے مرضی کر لی جائے اور خواب جیسا چاہے دیکھ لیا جائے، اس پر پابندی نہیں ہے۔ اگر اس میں کہیں رکاوٹ پڑتی ہے تو انسان کی اپنی ہی سوچ ہوتی ہے، ورنہ یہی خواہشوں اور خوابوں کا تانتا باندھتا ایک نیا جہان تخلیق کر دیتا ہے۔ وہ اپنے طور پر بہت سے فیصلے طے کر چکا تھا۔ یہ ارادہ تو اس نے کر لیا تھا کہ شادی اس نے آیت سے ہی کرنی ہے۔ فون کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر نکال دیا۔ اسکرین پر ساجد کے نمبر جگمگا رہے تھے۔ اس نے کال ریسیور کی۔ ہاں بول، اس نے جلدی سے کہا، تاہم اسے بھی پہلے وہ بول اٹھا تھا۔ مبارک ہو، دونوں سیٹیں جیت گئے ہیں ہم، جلدی سے آ جا ڈیرے پر۔ اچھا آتا ہوں، اس نے کہا تو ساجد نے حیرت سے پوچھا، یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اتنی بڑی خبر سن کر بھی تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ او ہو، ہوئی ہے خوشی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے تیزی سے کہا تھا، پر تیرا لہجہ، اوئے خیر تو ہے نا؟ ساجد نے تشویش سے پوچھا تھا۔ خیر، آ رہا ہوں، اس نے کہا اور کہیں کسی نئے سوال سے بچنے کے لیے اس نے کال بند کر دی۔ وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے پورچ کی سمت چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ آیت کے گھر جا پہنچا تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گاڑی سیدھا پورچ میں لے گیا۔ چند لمحے بعد وہ لانچ میں تھا۔ وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کسی کمرے کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا، ایک ملازم تیزی سے اندر سے نکلا اور اس کے سامنے آ گیا۔ طاہر نے اس سے پوچھا، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ آیت بی بی کدھر ہے؟ آیت بی بی چلے گئی ہیں لاہور، اور تو باقی بھی چلے گئے ہیں، ملازم نے ادب سے کہا تھا۔ آیت چلے گئی؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا، پھر ذرا رک کر بولا، کیوں چلے گئی؟ کس کے ساتھ گئی؟ اماں کہاں ہے؟ اس نے حیرت بڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ ایک ساتھ صحیح کئی سوال کر ڈالے تھے، اس پر ملازم ذرا سا گھبرا گیا۔ لمحہ بھر کو وہ رکا اور پھر دھیمے سے لہجے میں کہتا چلا گیا، آیت بی بی چند گھنٹے پہلے شام کی فلائٹ سے گئی ہیں، انہیں ڈرائیور ایئرپورٹ لے گیا تھا، وہ لاہور پہنچ گئیں تو وہاں سے فون کر انہوں نے آپ کی والدہ کو بتایا، تب وہ یہاں سے چلے گئی واپس حویلی۔
اوہو، اس کے منہ سے فقط اتنا ہی نکل سکا۔ وہ کچھ ثانیے اسی شوق میں رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیت اچانک کیوں چلے گئی، پھر گئی بھی اس طرح کہ اسے پتہ نہیں چلا۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا، اس نے آیت کا نمبر ملایا، لیکن خاموشی۔ فون پر کالیں آ رہی تھی، جیسے ہی ایک کال خاموش ہوئی اس نے کال ملائی، دوسری طرف سے آیت کا نمبر بند تھا۔ وہ جھنجھلا گیا، کچھ دیر تک اسے سمجھ نہ آ سکا کہ کیا کرے۔ وہ قریب پڑے صوفے پر ڈیسا سا گیا، کھڑکی سے صبح کی روشنی جھانک رہی تھی، باہر نیلی روشنی پھیلی تھی، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ پرندوں کا شور ہوا کے جھونکے کی طرح سے اندر آ کر ایک نئے دن کی نوید دے رہا تھا۔ کمرے میں سفید بلب روشن تھا، جس کی دھیمی روشنی میں آیت جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کی بند آنکھیں اور ہلتے لب یہ احساس دے رہے تھے کہ وہ پورے جذب سے ذکر میں مشغول ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور جائے نماز طے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق واک پر نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے لون میں چہل قدمی کی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور لانچ پار کر پورچ میں آ گئی۔ وہاں کوریڈور میں اسے دادا نظر نہیں آئے۔ اس نے سوچا ممکن ہے وہ بھی باہر کہیں گئے ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کسی ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی وقت میں گیٹ پر ایک کار آن رکی، اس کی توجہ گیٹ پر گئی۔ وہاں کھڑے گارڈز نے باہر دیکھا اور پھر گیٹ کھول دیا۔ اگلے چند لمحوں میں طاہر کی کار اسے اندر آتے دکھائی دی۔ آیت نے ایک طویل سانس لی اور واپس پلٹ گئی، کوریڈور میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ طاہر نے کار پورچ میں روک دی۔ وہ کار سے نکل کر اندر جانے کے لیے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تو اس کی نگاہ آیت پر پڑی۔ وہ رکا اور پھر تیزی سے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ وہ شاکی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ آیت نے جواب دیا تو پریشان سا دائیں جانب پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے غصے اور بے چارگی کے ملے جلے لہجے میں بولا، کیوں آ گئی وہاں سے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بڑے سکون سے بولی، میں جس مقصد کے لیے وہاں گئی تھی وہ پورا ہو گیا تو واپس آ گئی۔ یوں اچانک مجھے ملے بغیر؟ اس نے پھر حیرت سے پوچھا تو وہ بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ تم نے رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا، اور پھر اس حالت میں جبکہ تم سفر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے یوں پوچھا جیسے آیت نے بہت بڑی غلطی کر لی ہو۔ اس پر وہ کچھ نہ بولی، پھر چند ثانیے بعد بولی، کامیابی مبارک ہو۔ یہ میری کامیابی نہیں، میں نہیں مانتا اسے، اس نے پھٹتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے نہ کہو، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی امیدیں تم سے وابستہ ہوں گی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت خلا کا ایک بہترین موقع دیا ہے، اب جتنا کسی کے کام آ سکتے ہو آؤ، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ایسی کسی کامیابی کی ضرورت نہیں جس سے میرے اپنے ہی مجھ سے دور ہو جائے۔ تمہارے اس رویے کو میں کیا سمجھوں؟ میں تم سے ملنے کے لیے لمحہ لمحہ انتظار کر رہا تھا، کچھ دیر میری خاطر ہی رک جاتی، آخر ایسی کیا جلدی تھی؟ تم نے ذرا سا بھی وقت نہیں ٹھہرا اور فوراً ہی واپس پلٹ آئی۔ اس کی تان وہیں آ کر ٹوٹی تو چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر سکون سے بولی، صرف یہ پیغام دینے کے لیے میں نے جو وعدہ کیا ہے وہی نبھا رہی ہوں، اس سے ہٹ کر مجھے کوئی دوسرا تعلق نہیں نبھانا اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں سمجھی نہیں، اس نے حیرت اور تشویش سے پوچھا تھا، پھر چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، تم جو بھی سمجھو، کسی بھی تعلق رشتے سے انکار کرو، کوئی نام دو یا نہیں، لیکن میں تم سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تعلق بھی؟ اس نے کہنا چاہا، پھر رک گئی اور بولی، خیر چھوڑو ان باتوں کو، جاؤ ذرا فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، اس نے ہٹ ترمی سے کہا تھا۔ اچھا جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر باتیں کریں گے، آیت نے دھیمے سے کہا تھا۔ جب تک مجھے مطمئن نہیں کرو گی تب تک میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں، وہ ضدی سے لہجے میں بولا تھا۔ تم چھوٹے بچے نہیں ہو جو میری بات کو نہیں سمجھ رہے، کہا نہ جاؤ فریش ہو جاؤ پھر؟ اس نے کہنا چاہا تو وہ بات کاٹتے ہوئے شکوہ بھرے لہجے میں بولا تھا، کیا تم میری حالت کو نہیں سمجھ رہی؟ میں نے جو ایک ایک پل کاٹا تمہارے بغیر، تم نے کہا مجھے رزلٹ کے بعد ملنا، میں نے مان لیا، کم از کم اس بات پر تو پابند رہتی۔ میں پھر کہوں گی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس بار آیت نے کافی حد تک سختی سے کہا تو اس نے شاکی نگاہوں سے آیت کی طرف دیکھا اور کئی لمحوں تک بے یقینی کسی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اس کی بات وہ سمجھ ہی نہ پا رہا ہو۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کہتا اندر سے دادا آگے اسے یوں دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں بولے تھے، ارے طاہر تم اس وقت یہاں، خیریت ہے؟ جی خیریت ہے، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا اور ان سے مصافحہ کیا۔ تمہیں تو اس وقت وہاں ہونا چاہیے تھا، لگتا ہے رات بھر سفر کرتے رہے ہو۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے تھے۔
جی دراصل میں پریشان ہو گیا تھا، یہ آیت بنا بتائے اچانک یوں طاہر نے کہنا چاہا تو دادا کھلکھلا کر ہنستی ہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے اس کا مطلب ہے تم ابھی آیت کو نہیں سمجھ پائے، خیر آؤ فریش ہو جاؤ پھر باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ طاہر کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا ہوا وہ طاہر اس کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا ہوا دادا کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ پرسکون بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت طاہر کے من میں کیسے کیسے سوالات ہیں، اب اسے کیسے سنبھالنا ہے یہ وہ خوب جانتی تھی۔ ناشتے کی میز پر دادا بھی تھے، وہ طاہر سے اس کی کامیابی کے مختلف پہلو پر بات کرتے رہے، سیاسی معاملات بھی زیر بحث آئے۔ اس دوران آیت اٹھ گئی، یوں آیت سے طاہر کی کوئی بات نہیں ہو سکی۔ ناشتہ ختم کر کر طاہر نے آیت سے ملنا چاہا، وہ اسے نہ لانچ میں دکھائی دے رہی تھی نہ باہر نظر آئی۔ ایسے میں ایک ملازم اس کے پاس آ کر بولا تھا، صاحب آپ کے لیے کمرہ تیار کر دیا ہے، آپ آرام کریں۔ میرے لیے کمرہ تیار کرنے کے بارے میں تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ آیت بی بی نے، ملازم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پھر تیزی سے پوچھا تھا۔ وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے فارم ہاؤس چلے گئی ہیں، اس نے پھر اسی دھیمے لہجے میں بتایا تھا۔ فارم ہاؤس؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ جی، ملازم نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ اور کہا انہوں نے؟ اس نے ایک چھوٹی سی امید سے پوچھا تھا۔ انہوں نے جاتے ہوئے آپ کے لیے پیغام دیا ہے۔ کیسا پیغام؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ آرام کر کر جائیں، اگر فوراً واپس جانا چاہتے ہیں تو ساتھ ایک ڈرائیور کو لازماً لے جائیں، ملازم نے کہا۔ یہ سن کر وہ چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آیت کا ایسا رویہ کیوں ہے، وہ فارم ہاؤس پر کیوں چلے گئی، اس کا انتظار کریں یا وہ واپس چلا جائے، کیا کرے؟ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آیت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی، ورنہ وہ فارم ہاؤس پر نہ جاتی۔ کچھ دیر بعد اس نے ملازم کی طرف دیکھا، پھر ایک ٹھنڈا سانس لے کر بولا، ڈرائیور کو بھیجو، مجھے واپس جانا ہے۔ جی اچھا۔ طاہر کے اندر مایوسیوں کے بادل اٹھنے لگے تھے۔ سکندر حیات کی حویلی اور ڈیرے کی رونق بحال ہو گئی تھی، جو الیکشن سیٹ چھن جانے سے پہلے تھی۔ الیکشن میں کامیابی کے جشن منائے جا رہے تھے۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ چھوٹی سیٹ چھوڑ کر بڑی سیٹ رکھنی ہے، جس سے سیاسی حلقوں میں یہ سوال اٹھ گیا تھا کہ چھوٹی نشست کے لیے کس کا انتخاب ہوتا ہے، سردار حیات کس پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ بلا شبہ اس نے آنے والے ضمنی الیکشن جیت جانا تھا، اسی لیے سیاسی لوگ ان سے زیادہ قربت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ سردار سکندر حیات کو وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے تمنا کی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ اپنی ناک بچانے کے لیے اس نے کیا کرنا تھا یہ بھی اس نے سوچ لیا تھا، لیکن اس سیاست کی دنیا سے ہٹ کر بھی اس نے بہت سوچا تھا۔ اس دوپہر سکندر حیات اپنی بیگم بلقیس کے ساتھ گول کمرے میں بیٹھا تھا، دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ انہوں نے آج طاہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے طاہر کو بلوا لیا تھا۔ بیٹا، مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ تمہاری شادی انعام الحق کی بیٹی جویریہ سے کرنے کے معاملے میں غلطی پر تھا۔ میں نے اسے محض سیاسی انداز میں دیکھا تھا، تمہارے جذبات کو نہیں سمجھا تھا۔ کوئی بات نہیں بابا، وقت نے ثابت کر دیا، اب اس کا ذکر کیا کرنا، طاہر نے پرسکون لہجے میں کہا تو سکندر بولا، لیکن کسی بھی فیصلے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری رائے ضرور لے لی جائے۔ سکندر حیات نے ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے سکون سے کہا تھا، کیسی رائے بابا؟ یہی کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، یا پھر ہم کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سکندر حیات نے کہا تو اس نے اپنے اماں کی طرف دیکھا، تبھی وہ سنجیدہ سے انداز میں بولا، دیکھو ہم تمہارے والدین ہیں، تمہارا بھلا چاہیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ آیت النساء تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جو بندہ کسی کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اس کی محبت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو۔ کیا ہم ان سے بات کریں؟ بلا شبہ آپ آیت کے دادا جی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کہنا چاہا تو سکندر حیات نے حیرت سے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، مسئلہ نہیں، میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر وہ انکار کر دیں یا کوئی بھی صورت انکار والی ہو تو آپ نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا، جو ان کی مرضی ہوگی وہی کرنا ہے۔ بیٹا، کیا انکار کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جبکہ وہ تو کہتے کہتے وہ رک گئے۔ اصل بات کیا ہے؟ سکندر حیات نے پوچھا۔ سچ بتاؤں بابا، میں بھی نہیں جانتا، بس آپ کسی بات کا برا نہیں مانیں گے، طاہر نے دھیمے سے کہا تو اس کی اماں بولی، بیٹا ان سے کوئی بات ہو گئی ہے، میرا مطلب وہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ پریشان مت ہو، ویسے کب جانا چاہ رہے ہیں آپ؟
اس نے بات کو دوسرا رخ دینے کی کوشش کی۔ اس پر سکندر حیات نے کہا بس ابھی تھوڑی دیر بعد شام کی فلائٹ سے۔ اوہو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو اماں نے حتمی سے لہجے میں پوچھا تھا تو پھر ہم کیا کریں بات؟ آپ نے فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تو اس کے بابا اور اماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں طاہر کے رویے کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ ان کے درمیان خاموشی ہو گئی۔ تبھی طاہر کا فون باج اٹھا۔ اس نے سکرین پر دیکھا اور بابا سے بولا مزید کوئی بات بابا؟ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سکندر حیات نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تو بلقیس بیگم نے پریشان لہجے میں کہا تھا سردار صاحب ہو نہ ہو کوئی بات ضرور ہے، اس کا رویہ دیکھا ہے آپ نے؟ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ بلقیس بیگم نے پوچھا۔ چلتے ہیں بات کرتے ہیں، یوں خاموشی سے بیٹھنا بھی میرے خیال میں مناسب نہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو سامنے آ جائے گی، انہوں نے مسکراتے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں، اٹھتے ہوئے بولی تو سکندر حیات سوچ میں پڑ گیا۔ شام ڈل کر رات میں بدل چکی تھی جب وہ آیت النساء کے ہاں پہنچے۔ دادا ان کے منتظر تھے۔ وہ لونج میں بیٹھے کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ بلقیس بیگم نے پوچھا آیت کہاں ہے؟ وہ ایک میٹنگ میں ہے، کچھ دیر تک آ جائے گی۔ دادا نے مسکراتے ہوئے کہا ویسے ہمت ہے آیت بیٹی کی اتنا بڑا بزنس سنبھالتی ہے۔ سکندر حیات نے تبصرہ شروع کیا۔ ہاں پہلے پہل میں نے اس پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ یہ تو وہی جانتی ہے، نہ جانے کیسی قوت ہے اس کے پاس، انہوں نے اپنی اسی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ پھر لمحہ بھر خاموشی کے بعد بولے آئیے ڈنر لیتے ہیں۔ ارے آیت کو تو آ جانے دیں، بلقیس بیگم نے حیرت سے کہا تو وہ بولے مجھے پتا ہے وہ ابھی آنے میں اسے دیر ہو جائے گی۔ چلے کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آ جائے، سکندر حیات نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کچھ ہم باتیں کر لیتے ہیں۔ کیسی بات؟ دادا نے پوچھا۔ وہی جس کے لیے ہم خاص طور پر آئے ہیں۔ اس بار بلقیس بیگم بولی تھی۔ جی فرمائے، دادا نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ دیکھیں تمہید باندھنے میں اور پھر اس کے بعد جا کر بات کرنے میں خاصی دیر ہو جائے گی۔ میں تو سیدھے سباؤ آپ سے یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ آیت کو ہمارے گھر کی عزت بنا دے۔ مطلب طاہر کے لیے، بلقیس بیگم نے جلدی سے وضاحت کی۔ جس دن طاہر کو بچاتے ہوئے فائر اسے لگا تھا، اسی دن سمجھ گیا تھا کہ بہت جلد آپ لوگ اس سلسلے میں یہاں آنے والے ہیں۔ میں اسی لیے جلدی سے وہاں سے آ گیا تھا کہ بہن جی نے اسے سنبھال لیا تھا۔ لیکن کیا؟ سکندر حیات نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بار آیت سے پوچھنا ہے۔ وہ سکون سے بولے تھے۔ بے شک زندگی بچوں نے گزارنی ہے، ان سے تو پوچھنا ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے طے کرنا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزاریں گے، سکندر حیات نے کہا۔ بالکل وہی آپس میں طے کریں گے، دادا نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ ہمیں یہ حق انہیں دینا چاہیے، سکندر حیات نے اس کی تائید کی تو بلقیس بیگم نے پہلو بدلتے ہوئے کہا تھا۔ آپ فون کریں نا آیت کو، اسے بتائیں کہ ہم آئے ہیں۔ میں نے بتایا تھا اسے، جیسے ہی وہ وہاں سے فری ہوگی آ جائے گی، دادا نے کافی حد تک دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا کچھ دیر مزید انتظار کرتے ہیں، بلقیس بیگم نے کہا تو ان کے درمیان الیکشن اور اس کے بعد ہونے والی صورتحال کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آیت بھی آ گئی۔ وہ بڑے اتفاق اور خوش دلی سے ملی تھی۔ پھر بلقیس بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا سوری مجھے دیر ہو گئی، دراصل یا تو مجھے جانا پڑتا یا پھر دادوں کو وہ بڑی اہم میٹنگ تھی۔ تو بیٹا حالات اور وقت تو ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی صرف بزنس تو نہیں ہے نا، بلقیس بیگم نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ تو کرنا ہے نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، چلے ڈنر کے لیے، دادا نے اٹھتے ہوئے کہا تو سبھی اٹھ گئے۔ ڈنر سے کچھ دیر بعد ہی سکندر حیات اور اس کی بیگم بلقیس بیگم چلے گئے۔ آیت تھکی ہوئی تھی، سو اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ اگلی صبح وہ چہل قدمی کے لیے لون میں گئی تو دادا پہلے سے موجود تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے لون میں پھر رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھ رہی اور قریب پہنچ کر بولے آج موسم خاصا خوشگوار ہے۔ جی دادا موسم بڑا خوشگوار ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا جہاں بادل کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی میں وہ کافی حد تک بسنتی رنگ کے ہو رہے تھے۔ ہاں بیٹا اب موسم بدل رہا ہے۔ اچھا تم نے پوچھا نہیں کہ اس کے پیرنٹس کیوں آئے تھے طاہر کے؟ کیوں آئے تھے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ تمہاری بات کرنے آئے تھے طاہر کے لیے، انہوں نے دھیمے سے لہجے میں بتایا۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔
میں تو ہاں تب بھی کر دینا تھی جب تم سے پوچھ لیتا. اب تم بتاؤ. اس بار دادا کا لہجہ کافی حد تک جذباتی ہو گیا تھا. ان کے گمان میں یہ تھا کہ آیت ہاں کر دے گی. وہ آبی سے اس کے وداع کر دینے کے احساس سے مغلوب ہو گئے تھے. آیت کچھ دیر تک دادا کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولی، دادا آپ کو یہ لوگ لالچی نہیں لگے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. ایسا کیوں لگا آپ کو؟ وہ نرم سے لہجے میں بولی تھی. کیونکہ انہوں نے سب کچھ تم پر چھوڑ دیا ہے، جیسا تم چاہو. میرا خیال ہے وہ تم سے ذہنی طور پر مغلوب ہو گئے ہیں. دادا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خود کلامی سے انداز میں بولی، ہاں یہ انسانی فطرت ہے، وہ جسے طاقتور سمجھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے. تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ دادا نے جلدی سے پوچھا. انہیں لگا شاید وہ بات بدل دینا چاہتی ہے. میں نے کیا بتانا، وقت خود فیصلہ کر دے گا. وہ ہنستے ہوئے بولی تھی. میں سمجھا نہیں، انہوں نے تشویش سے کہا تھا. دادا بس چند دن میں بتا دوں گی، آپ فکر نہ کریں. وہ عام سے انداز میں بولی تو دادا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا. وہ توقع نہیں کر رہے تھے آیت کا رویہ ایسا ہوگا. وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سمجھانے والے انداز میں بولے، بیٹا کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بہت سنجیدگی سے کیے جاتے ہیں. ان میں مذاق کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی. میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ میں تو بالکل سنجیدہ ہوں. بس چند دن بعد بتاؤں گی. اس نے مسکراتا ہوئے کہا تو دادا ایک دم سے خاموش ہو گئے. وہ مزید کچھ نہ کہہ پائے. انہوں نے آیت کی طرف دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب چل دیے. وہ انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. وہ ایک روشن دن تھا. آیت اپنے آفس پہنچی تو استقبالیہ کے پاس بڑے صوفے پر اسے طاہر بیٹھا دکھائی دیا. وہ آیت کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا. وہ اس کے قریب گئی اور بڑے پرسکون لہجے میں پوچھا تھا، تم یہاں؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس نے خاموشی سے کہا تھا. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تم گھر آتے یا کم از کم آنے سے پہلے مجھے فون کر لیتے. یہ کیا اجنبیوں کی طرح سے یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں سختی سے پوچھا تھا. بس میں نے سوچا خود ہی چلا جاؤں، بس ذرا سی بات ہی تو کرنا ہے تم سے. اس نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، آؤ آفس میں بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ لفٹ کی جانب بڑھنے لگی. وہ تیزی سے بولا، اگر سکون سے بات کرنی ہے تو پھر یہاں نہیں تو پھر اور کہاں؟ آیت نے پوچھا تھا. کہیں بھی جہاں ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر سکے. اس نے آیت کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تھا. چلو پھر تمہارے گھر چلتے ہیں. آیت نے خوش دلی سے کہا تو ایک لمحے کو طاہر کی آنکھوں میں حیرت لہرائی. پھر اس کے چہرے پر چھایا ہوا سارا تناؤ یکسر ختم ہو گیا تھا. آؤ چلیں. یہ کہہ کر کوئی مزید بات ہونے سے پہلے وہ پلٹ گیا. وہ اپنی گاڑی تک پہنچا اور پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر آیت کی طرف دیکھنے لگا. وہ خود کو سنبھالتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی. طاہر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا. ان کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی. تبھی آیت نے پوچھا، الیکشن کے بعد کیسا ماحول ہے وہاں؟ مجھے اسے کوئی غرض نہیں، وہ سب بابا دیکھ رہے ہیں. اس نے لاپرواہی سے کہا تھا. تمہاری 2 سیٹیں ہیں، کون سی رکھ رہے ہو؟ اس نے بات بڑھائی. کہا نا بابا ڈیل کر رہے ہیں، جو کہہ دیں گے وہی رکھ لوں گا. اس نے عام سے لہجے میں کہا جیسے وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن وہ بات کرنا چاہتی تھی. اس نے پوچھا، پھر بھی کوئی خیال تو ہوگا؟ ہاں ایک دن بابا کہہ رہے تھے کہ بڑی سیٹ رکھ لیتے ہیں. اس نے بے دلی سے جواب دیا. وہ سوچنے لگی طاہر کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ ضرور اپنی کامیابی کی بات کرتا. وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا دھیان کس طرف ہے. تب وہ بھی خاموش ہو گئی. طاہر کے گھر میں پہنچ کر لانچ میں اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ملازمین سے چائے کا کہا اور اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا. تبھی آیت نے طاہر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارا کسی اجنبی کے جیسا رویہ؟ میں پوچھ سکتی ہوں ایسا کیوں ہے؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے. میں اپنے اور تمہارے درمیان میں الجھ کر رہ گیا ہوں. میرے اور تمہارے درمیان؟ میں سمجھی نہیں. وہ کافی حد تک تجسس سے بولی تھی. دیکھو ایک طرف تمہارا رویہ اتنا برا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں پایا، مجھ پر جان تک وار دی، اور دوسری طرف یوں جیسے مکمل اجنبی ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا. اصل میں تمہارا ایک مسئلہ ہے طاہر، نہ تم خود کو سمجھ رہے ہو نہ مجھے جان پائے ہو. اگر یہ مان بھی لیا جائے میرے بارے میں کچھ جانتے ہو تو خود سمجھنا نہیں چاہتے. تم صرف اپنی ذات سے آگے نہیں سوچ رہے. تمہیں کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے. آیت نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے. میں تمہیں پانا چاہتا ہوں بس. اس نے اعتراف کر لیا. وہی نا، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والا کیا سوچ رکھتا ہے، کیسے جذبات ہے، اس کے حالات کیا ہیں، اور خاص طور پر وہ محبت بھی کرتا ہے کہ نہیں. اس نے سکون سے سوال کیا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. کون کس کے لیے جان دیتا ہے؟ ایسا تو وہی کر سکتا ہے جو کسی سے عشق کرتا ہے.
طاہر نے سنجیدگی سے کہا تھا، تم نے فرض کر لیا کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ اس نے پوچھا۔ تو اور کیا سمجھوں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں عشق کے کس مقام پر کھڑی ہوں، پھر بھی تم… وہ کہنا چاہ رہی تھی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا تھا، تو میرا عشق، اس کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس پر عائد دھیرے سے مسکرا دی۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ عورت جب حد سے زیادہ مہربان ہوتی ہے تو اپنا آپ سونپ دیتی ہے۔ ہوتا ہوگا، مگر یہ وہی عام سطحی سی بات ہے، عورت پن کی عام سی بات۔ میری سوچ اس سے کئی اوپر انسان سے شروع ہوتی ہے، جہاں نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے، صرف انسان ہوتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں، اگر تم میری بات پر غور کرو، وہ بولی۔ ایک وقت تھا جب میرا عشق محدود تھا، میں ایک انسان کو اس کی حدود سمجھتی تھی۔ جیسے جیسے میں اپنے عشق میں آگے بڑھتی گئی، مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کی محبت اور پوری کائنات کی محبت ایک ہی شے ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے جان کی بازی لگا دی۔ آیت اتنا کہہ کر رک گئی۔ مطلب میں بھی محدود ہوں اپنے عشق میں؟ وہ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ عشق کا یہ خلاصہ ہے، جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں وہی عشق کی معراج پاتے ہیں۔ اگر تم میرے عشق کو سمجھنا چاہتے ہو، یہاں سے گزرنا چاہتے ہو، اگر تم اس مسافت سے گزر گئے یا اس پر قائم رہ گئے، تو تمہیں اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے لفظ لفظ سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا یہ میرے لیے سبق ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور خود کی تکمیل بھی چاہتے ہو، تو یہ تمہاری تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ نامکمل عشق کا کیا فائدہ؟ جب تک جگر کا خون نہ ہو جائے، نقش نامکمل رہتا ہے، آیت نے سمجھایا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے، تم میرے سامنے ہو، منزل میرے سامنے ہے۔ تو اس نے کہنا چاہا، وہ بات قطع کرتے ہوئے تیزی سے بولی، میں تمہاری منزل نہیں، تمہیں اپنی تکمیل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کیا تم مجھے آزمانا چاہتی ہو؟ اس نے ایک عزم سے کہا تھا۔ تمہارے خیال میں مجھے پا لینا عشق کی تکمیل ہے؟ اس نے پوچھا۔ بس تمہیں پانا ہے، چاہو تو آزما لو، اس نے حتمی سے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تمہیں عشق کا دعویٰ ہے تو پھر جو کہوں گی مان لو گے؟ ہاں کہہ کر تو دیکھو۔ پھر تم ربیہ سے شادی کر لو، اس نے نہایت سکون سے کہہ دیا۔ تو وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا، جیسے اس نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا مذاق مت کرو جو میری برداشت سے باہر ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں بہت سیریس ہوں۔ نہیں، یہ میرا مذاق اڑانے والا سوال ہے، وہ روتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ میں پورے ہوش و حواس سے انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہی ہوں طاہر۔ اس بار جب اس نے قدرے دبدبے سے کہا تو وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں وہی کہہ رہی ہوں جس کے بارے میں ایک دن تم نے سوال کیا تھا۔ میرا سوال وہ کیا؟ اس نے انتہائی تجسس سے پوچھا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کہا تھا اگر میں یہ کہوں کہ دو عاشق ایک عشق پر جمع نہیں ہو سکتے، اس پر تم کیا کہو گی؟ یاد ہے؟ طاہر یہ پوچھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرا دی، پھر سکون سے بولی تھی، میں نے کہا تھا کہ تم پہلے عاشق تو بن جاؤ، پھر کسی دوسرے سے عشق پر جمع ہونے کی سوچنا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے بولا تھا مجھے آزما سکتی ہو۔ اب تمہیں عشق کا دعویٰ بھی ہے تو ایک آؤ پھر ایک عشق پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک ثانیہ کو رکی، پھر بولی، سرمد میرا عشق ہے، میرے عشق سے عشق کر کر دکھاؤ۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے کہیں اندر سے بول رہی ہو، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ امتحان ہے؟ وہ ہولے سے بولا تھا۔ نہیں، عشق کی راہ دکھا رہی ہوں، چل سکتے ہو تو چلو، ورنہ یہیں سے مڑ جاؤ اپنی دنیا میں، اس نے سکون سے کہا تو وہ یوں بولا جیسے کسی بچے سے کوئی کھلونا چھین گیا ہو۔ میرا انتظار کرو گی؟ مجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں میں کھڑی ہوں یہاں اس مقام تک آنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ دیر یا وقفہ تمہاری طرف سے ہوگا، میری طرف سے نہیں۔ جب بھی اس مقام کو پالو گے، مجھے اپناؤ گے۔ وہ پرسکون سے بولی تھی۔ یہ کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے تم نے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ سوچ لو، اچھی طرح سے سوچ لو۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں، اس نے کہا تو آیت اٹھ گئی اور پھر باہر کی طرف جاتے ہوئے موڑی۔ جب اچھی طرح سوچ لو تو مجھے بتا دینا، یہ کہہ کر وہ چل دی، اور اس نے ایک بہت بڑا بوجھ خود پر سے ہٹتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس دن طاہر کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اب تک سید ذیشان رسول شاہ صاحب سے براہ راست رابطہ کیوں نہیں کیا۔ آیت اس کے لیے جو ایک نیا امتحان بن گئی تھی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا وہ کیا کرے۔ وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ عشق کی روایات میں مشکل ہی مشکل ہے، لیکن اس قدر صبر آزما کے محبوب سامنے رہے اور وہ اس کا نہ ہو، وہ ساری الجھنوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، من میں چھڑی جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، ہار جیت کا فیصلہ چاہتا تھا۔ وہ اپنے خلوص کے بارے میں پوری طرح سے جانتا تھا۔ عصر کے وقت تک وہ جہاں اس بارے میں سوچتا رہا، وہاں شاہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش میں بھی لگا رہا۔ عصر کے بعد اسے ملاقات کی اجازت مل گئی تھی۔
وہ وہاں جا پہنچا۔ اس وقت شاہ صاحب کے کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے اسے صرف چند منٹ ہوئے تھے کہ اسے اندر سے بلاوا آ گیا۔ خدمتگار نے اسے اندر بلا لیا۔ شاہ صاحب صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے ادب سے انداز میں مصافحہ کیا اور سامنے ڈلے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی الیکشن کی باتوں کے بعد اس نے کہا، جی حکم کیسے آنا ہوا؟ حضور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس دو ایک باتیں ہیں جن کے جواب میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے نہایت شفقت سے کہا تھا۔ حضور یہ عشق آخر چاہتا کیا ہے؟ عشق ہی انسان کی ذات کا مرکز کیوں بن جاتا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا تو شاہ صاحب مسکرا دیے۔ میاں بات یہ ہے کہ میں ہوں آپ ہو، ہم اپنی ذات میں انسان ہیں، ہماری پہچان ہماری صفات سے ہوگی، اسی لیے انسان کہہ دینا کافی ہوگا۔ سو ذات نہیں، افعال پر غور کرنا چاہیے چونکہ پہچان صفت سے ہے، اس کے لیے صفت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب صفت کیا ہے؟ یہ کہہ کے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے رک گئے تھے۔ یہی کہ کوئی بھی صلاحیت، اس نے الجھتے ہوئے کہا تھا۔ چلے ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ صفت ایک مثبت لفظ ہے اور اس کا متضاد ہوگا خامی، ایک منفی لفظ ہے۔ ہم کبھی بھی جھوٹ کو صلاحیت نہیں مانتے یا اسے خوبی نہیں کہیں گے، جبکہ سچ کو خوبی یا صفت تصور کیا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں کس تناظر میں بات کر رہا ہوں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ شاہ صاحب نے سمجھاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ طاہر بہت بے چین سا ہو رہا تھا، اسی لیے جلدی سے بولا، جی شاہ صاحب میں سمجھ رہا ہوں۔ منفی شاید صفت نہیں، صفت کا مطلب ہی مثبت ہے، سو مثبت صفات کا مجموعہ عشق ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے، پھر بولے، جو انسان ذات کی صفات کو مثبت لے رہا ہے دراصل وہ عام آدمی ہے، اعلیٰ انسان بن رہا ہے۔ عام آدمی سے اعلیٰ انسان تک کا سفر صرف ایک ہی قوت سے ہوتا ہے اور وہ ہے عشق۔ شاہ صاحب نے سکون سے سمجھایا، بندہ مخلص بھی ہو، عاشق بھی ہو اور عشق کے سفر پر چل بھی پڑے تو پھر وصال کا خوف کیوں لاحق ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب مجھے چھوڑ جائے گا، میرا معشوق مجھ سے دور ہو جائے گا؟ طاہر نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے شدید محبت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شدید محبت یعنی عشق جب آ جاتا ہے تو پھر ہجر و وصال کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ دیکھیں ہم جیسے کہ ہم رب تعالیٰ کو چھو سکنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے لیکن پھر بھی شدید محبت کرتے ہیں۔ محبت میں ڈرنا سمجھ میں آتا ہے۔ پیار میں اگر کوئی ڈرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے تو اس میں محبت کو نبھائے رکھنے کی پوری کوشش ہے۔ عشق میں ڈرنا مزید قربت کا باعث ہے۔ شاہ صاحب نے سمجھایا۔ ہمیں عشق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جس طرح سے صفات پر غور کرنے سے ذات کا علم ہو جاتا ہے اور جس طرح سے ساری صفات مثبت پہلو لیے ہوئے ہیں تو اس مجموعے کو عشق کہتے ہیں، اس طرح سے عشق کا ظہور صفت سے ہوتا ہے۔ جو عشق صفت سے ظاہر نہیں ہوتا وہ عشق نہیں کچھ دوسرا ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا۔ ہم یہ کیسے مان جائیں گے کہ ہمارے اندر عشق کس حد تک ہے، مطلب کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہمیں اپنا آپ دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عشق کی شروعات ہمیں سے شروع ہو جاتی ہے اور ہم عشق کی لامحدود وسعتوں میں خود کو پا لیتے ہیں۔ عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے جب بندہ اپنی جان سے گزرتا ہے۔ عشق کی حقیقت ایک حقیقی زندگی ہے، اس کے لیے مصنوعی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، اگر نہیں چھوڑے گا تو حقیقت کو نہیں پا سکے گا۔ یہ سب اس کی صفات سے ظاہر ہوگا، جیسے کہ کردار کہتے ہیں، وہیں سے ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ آخر آئینہ ہی کیوں؟ کیا اس طرح سے انسان محدود ہو کر نہیں رہ جاتا؟ اس نے پوچھا۔ عشق تو لامحدود ہے۔ مثال کے طور پر اگر اپنے آپ سے محبت ایک صفت سمجھ لیں تو انسان نہ صرف دوسرے انسان سے جڑتا ہے بلکہ کائنات تک سے خود کو جڑا پاتا ہے۔ جس طرح سے کائنات لامحدود ہے اسی طرح سے اپنے آپ سے عشق لامحدود ہو جاتا ہے۔ ہم خود کو دوسرے انسان کے آئینے میں دیکھتے ہیں، کائنات کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ سے محبت نرگسیت بھی ہے اور یہ ایک بیماری بھی ہے جو ظاہر ہے خامیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ جی بہت مہربانی، اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، طاہر نے سکون سے کہا تھا۔ رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ شاہ صاحب نے فرمایا تو اس نے اجازت چاہی جو مل گئی۔ وہ سلام کر کر وہاں سے نکل گیا۔ اس دن تیز ہوا چل رہی تھی، آسمان پر سفید بادل تیرتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے تھے۔ دھوپ اور سائے کی آنکھ مچوڑی چل رہی تھی۔ آیت کے آفس میں لنچ بریک ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آفس سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں طاہر کا رویہ چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، بہت سارے سوال پیدا ہو جانے والے تھے۔
وہ اس سے بہت ساری باتیں کر سکتا تھا لیکن وہ پرسکون تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس مرحلے پر اسے سنبھالنا کیسے ہے۔ آفس بوائے سائڈ ٹیبل پر لنچ کے لیے برتن رکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھنے والی تھی کہ انٹرکام بج اٹھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو استقبالیہ سے طاہر کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ سیدھا لفٹ میں چلا گیا تھا، کیونکہ آیت نے اس کے بارے میں استقبالیہ کو ہدایت دے دی ہوئی تھی، جہاں سے اسے طاہر کے آنے کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی۔ وہ چند منٹ میں اس کے پاس آ جانے والا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ طاہر اس کے سامنے تھا، انتہائی حشاش بشاش، تر و تازہ، اور چہرے پر ہلکی سی مسکان بکھری ہوئی تھی۔ وہ الیکس لیگ کے بعد اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت کو اس وقت وہ بہت اچھا لگا تھا۔ ایک پیار بڑی لہر اس کے اندر سے امڈ آئی تھی۔ وہ اس وقت تک خاموش رہا جب تک آفس بوائے نے کھانا نہیں چن دیا تھا۔ آیت جانتی تھی کہ وہ آیا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ضرور کرے گا، مگر اس نے کہا، طاہر بسم اللہ کرو۔ اس پر وہ ایک لفظ بولے بغیر کھانے میں شامل ہو گیا۔ اس دوران ان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ جب لنچ لے چکے تو چائے کا سیپ لیتے ہوئے طاہر بولا، آیت میں نے تمہاری بات پر بہت سوچا، مجھے تمہاری بات مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہرحال وضاحت طلب ہیں، اور اس کی وضاحت صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ اطمینان سے بولی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے عشق پر ثابت قدم رہتا، کوئی سمجھوتا نہ کرتا تو ایک سچا عاشق ثابت ہوتا؟ دوسرے لفظوں میں اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اگر تمہاری بات مان لی تو میرا یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ میں اپنے عشق میں جھوٹا ہوں۔ تمہیں چھوڑ کر رابعہ کی طرف جھک گیا، ممکن ہے کل تم ہی کہو کہ میں نے تمہیں چھوڑا اور اس کی جانب راغب ہو گیا، اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، کیونکہ میں یہ کہہ ہی نہیں رہی بلکہ عشق میں تمہیں اگلے قدم کی جانب بڑھنے کا راستہ دے رہی ہوں۔ وہ پھر اسی اطمینان سے بولی تھی، میں نے مان لی تمہاری بات، مگر مجھے یہ تو سمجھا دو کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ رابعہ سے شادی کرنا عشق میں اگلا قدم ہے۔ اس کے لہجے میں کافی حد تک طنز تھا، جس پر وہ مسکرانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، کوئی بھی محبت ہے، اگر اس میں قربانی نہیں تو وہ نیری نفسیاتی ہے۔ مجھے تمہارے عشق کے دعویٰ پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم اپنی قبول ترین شے قربان کرو۔ میری محبت تمہیں سب سے زیادہ قبول ہے تو اسے قربان کر کر دکھاؤ۔ اگر تم اسے قربان کر سکتے ہو تو میں سمجھوں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ عشق میں ارتقاء پیدا ہو سکے۔ قربانی؟ میں سمجھا نہیں، اس نے تیزی سے پوچھا۔ عشق میں قربانی نہ ہو تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ بنا قربانی کے جو بھی جتنا بھی عشق کا دعوے دار ہے وہ غلط ہے۔ اگر قربانی کے مراحل سے نہیں گزر رہا تو اس کا عشق باطل ہے، اس نے سکون سے سمجھایا۔ ایسی بھی کیا قربانی آیت جس میں تیرا اور میرا ملنا محال بلکہ ناممکن ہو جائے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو وہ خوشگوار لہجے میں بولی، عشق کی وہی داستان امر ہوتی ہے جس میں قربانی تھی۔ اگر تمہارا عشق سچا ہے تو پھر قدرت ہمیں ملائے گی۔ قدرت اس عمل کو، حالات کو خود بخود سچائی کی جانب لے کر جائے گی۔ نیچر خود بخود اس کا راستہ بنا دے گی۔ یہ ممکن ہے کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ زمین ہموار کریں، بیج پھینک دے اور بارش نہ ہو اور پھر فصل نہ اگے۔ اس نے پورے جذب سے کہا، پھر لمحہ بعد رک کر بولی، تم قربانی کو تو دیکھ رہے ہو، اس کا اصل مقصد جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ کیا ہے اصل مقصد؟ جبکہ میں، اس نے کہنا چاہا تو وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، یہاں تمہارے نفس کی قربانی ہے، کیونکہ نفس کی قربانی دیے بغیر عشق کی حقیقی کا حصول ممکن نہیں۔ ہمارے نزدیک عشق کی ضد شرک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جذباتی ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا تھا۔ نفس سے مانگنا شرک ہے، عشق کی ضد شرک ہے، نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی اور پھر کہتی چلے گئی، سنو، ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا حقیقی معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں پر مہر لگا دی اور اس کے دل پر اوڑ کر دیا اور اس کی بینائی پر۔ پس کون ہے جو اللہ کے سوا اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ نصیحت کو نہیں پکڑتے؟ یہ ہے بات، یہ تم مذہبی بات کر رہی ہو، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ تو کیا ہم دین سے الگ ہیں؟ یہی دین ہے جو سکھاتا ہے کہ جینا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے پوچھا۔ جب تم رہو گی بھی میرے سامنے، الگ بھی نہیں ہوگی اور میرے برابر کھڑی ہوگی،
तुम्हारे ही लफ्जों में हम एक ही इश्क पर जमा हो जाएंगे तो फिर ये कुर्बानी देने का मकसद क्या है? उसने पूछा। क्या शिरक करने के लिए या तौहीद पर कायम रहने के लिए किसी दूसरे बंदे की जरूरत पड़ती है? उसने सवाल कर दिया तो वो बोला, मेरा ख्याल है यकीनन नहीं। एक शख्स चाहे वो दुनिया में अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुशरिक नहीं हो सकता या तौहीद का मानने वाला ना हो। सुनो, नफ्स की इबादत शिरक है। दर हकीकत जिस शय को तुम इश्क कह रहे हो वो नफरत है। जब तक नफ्स की गर्दन पर छुरी नहीं चलेगी तब तक नफरत खत्म नहीं होगी। ये नफ्स कुर्बान होगा तो इश्क अपनी सच्चाई के साथ हकीकी सूरत में सामने आएगा। मैं कहाँ से नफरत कर रहा हूँ? वो तेजी और हैरत से बोला था। जिस तरह से रियाकारी शिरक है, झूठी इबादत करने वाले लोग, वो लोग जो रियाकारी का शिकार हैं, वो खुद शिकार होता है। नफ्स से मोहब्बत नहीं, दरअसल वो बदतरीन नफरत है जो अपने आप से कर रहा है। अगर कोई छुपकर भी अपने नफ्स की खातिर इबादत कर रहा है तो दरअसल वो रियाकारी है, क्योंकि मोहब्बत ऐन इबादत है। वो समझाने वाले अंदाज में बोली, मैंने तुमसे इश्क किया है, इसमें मेरी रियाकारी क्या है? मेरी नहीं, अपने इश्क की बात करो। मैं अगर करती तो कोई और बात कहती। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो संजीदगी से बोला, मैं भी तो सुनूं तुम क्या कह सकती हो। वो चंद लम्हे सोचती रही, जैसे कि ख्याल जमा कर रही हो, फिर बोली, तुम मेरी किसी भी बात से मुतासर हुए हो, इसे हुस्न कहो या जो भी कहो, या किसी भी शय से मुतासर होकर इश्क के दावेदार हुए हो, मतलब कोई ना कोई सलाहियत क्वालिटी देखकर। अगर मुझसे बहुत बासलाहियत या क्वालिटी वाली लड़की तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये क्या बात कर रही हो तुम। वो माथे पर तेवरियां चढ़ाते हुए बोला था, फर्ज करो मिल जाती है तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली लड़की, तो क्या तुम इसकी मोहब्बत का दम बढ़ने लगोगे? खूब से खूबतर की तलाश में बड़े बड़े फिसल जाते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसी कसौटी होनी चाहिए ना, मुझे ये यकीन हो कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा। उसने बेचारगी से कहा था, तुम मुझसे इश्क करते हो या मेरी सलाहियतों से? अगर तुम मुझसे इश्क करते हो तो फिर तुम्हारे सामने जितनी मर्जी हसीन बासलाहियत लड़की जलवागर हो जाए, तुम मेरे रहोगे। इस बात का यकीन तुम्हारा इश्क साबित करेगा। इश्क ये साबित करेगा कि तुम हुस्न से भी बेनियाज हो। यह बात सुनकर ताहिर ठटक गया था। वो सोचने लगा और फिर धीमे से बोला था, ये बात कि तुम हुस्न से भी बेनियाज हो शाह साहब वाली नहीं है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि इश्क बेरंग है कि नहीं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, उसने कहा तो ताहिर दबे दबे जोश से बोला था। आयत में किसी शय से मुतासर हुआ था, ये वक्त बताएगा या तुम खुद बताओगी? ये भी वक्त बताएगा कि मैं किससे मुतासर हुआ था, हुआ भी हूं या नहीं, और मेरा इश्क कैसा है, कौन सा हुस्न मेरे सामने आता है और किस हुस्न को मैं अपने सामने देखना चाहूंगा। डन हो गया। क्या डन हो गया? उसने खुशगवार लहजे में पूछा था। तुम जब चाहे मेरा निकाह रबिया से पढ़वा दो, मुझे मंजूर है। ये कहकर सामने मग में पड़ी ठंडी चाय एक ही सांस में पी गया, जबकि आयत के चेहरे पर एक लोही सी चमक दार आई थी। चाय का मग रखकर उसने आयत के चेहरे पर देखा। चंद लम्हे मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा, फिर एकदम से उठकर बोला, मैं चलता हूँ, मुझे कॉल कर देना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आयत ने धीमे से लहजे में कहा तो वो ऑफिस से निकलता चला गया। आयत उसकी तरफ देखती रही जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गया था। फिर उसने सोफे से टेक लगा ली। उसने यूं पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद कर ली जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उसके सर से उतर गया हो। वो कितनी देर तक आंखें मूंदे यूं ही बैठी रही। उसने उस वक्त आंख खोली जब ऑफिस बॉय चाय के खाली मग उठाने आया। वो उठी, उसने मेज पर से पर्स उठाया, इंटरकॉम पर हदायत देकर चल दी। पोर्च में उसकी गाड़ी मौजूद थी। उसने बैठते ही ड्राइवर से फार्म हाउस चलने का कहा तो गाड़ी चल दी। वो अपने ख्यालों में खो गई। उसके चेहरे पर बशाशत थी। वो इर्द गिर्द देखने की बजाय गहरे ख्यालों में खोई हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी नामालूम नुक्ते पर सोच रही हो या फिर आने वाले वक्त के मनाजर में खोई हो। इसे पता ही नहीं चला वो कब फार्म हाउस पहुंच गई। जब तक वो लॉन्च में बैठी, राबिया भी किचन से निकलकर वहां आ गई। आयत चूंकि यूं ही अचानक आ जाया करती थी, इसीलिए राबिया ने बड़े नॉर्मल अंदाज में पूछा, चाय लाऊं? सरमद के लिए लंच तैयार हो गया है? उसने जवाब देने की बजाय पूछा। हाँ तैयार है, बस वो थोड़ी देर में आने वाला होगा, ड्राइवर गया है इसे लेने। राबिया ने बताया तो वो सोचते हुए बोली, अच्छा तुम चाय का कहकर आ जाओ, सरमद के आने से पहले मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, बस जल्दी से आ जाओ। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो पलटते हुए धीरे से बोली थी, जी अच्छा मैं अभी आई।
رابعہ لانچ سے باہر چلے گئی تو آیت صوفے پر سمٹ کر بیٹھتے ہوئے پھر خیالوں میں کھو گئی، یہاں تک کہ چند منٹ بعد وہ واپس آ کر اس کے پاس صوفے پر آن بیٹھی۔ تب آیت نے اس کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولی، رابعہ، میں جو کچھ تمہیں کہنے جا رہی ہوں اسے غور سے سننا اور کوئی فوری فیصلہ دینے کی بجائے بہت سوچ کر جواب دینا۔ آیت کے یوں کہنے پر رابعہ نے بڑے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا۔ آیت کے انداز سے وہ سمجھ تو گئی تھی کہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے، ورنہ اس نے کبھی یوں نہیں کہا تھا۔ بلا شبہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے جس کے لیے آیت کو یوں تمہید باندھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ذہن میں کئی سارے خیال گھوم گئے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں تجزیہ کرتا ہے، تب بہت سارے مثبت اور منفی خیال آتے ہیں۔ مستقبل کے اچھے اور برے منظر دماغ دکھاتا ہے، کمزوریوں اور کوتاہیوں کی بنیاد پر طاقت اور اچھائیوں کو مرکز بنا کر کھلی آنکھوں سے بہت خواب دیکھتا ہے۔ بہت سارے منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہی خواب، منظر اور سوچے بندے کو ڈرا دیتی ہیں، طاقتور بھی بناتی ہیں۔ رابعہ ان لمحات میں کسی ایسی الجھن میں جا پڑی تھی، پھر جیسے ہی اسے ہوش آ گیا، آیت نے اس سے بات کرنی ہے، وہ بات کیا ہے، اسی لیے پوچھا، ایسی کیا بات ہے آیت؟ پہلے کبھی تم نے اس انداز سے بات نہیں کی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، میں جو کچھ بھی کہنے جا رہی ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوگا۔ دوسرا، میرے بارے میں ایک ذرا سی بھی بدگمانی نہ کرنا، اسی لیے مجھے یہ تمہید باندھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بات کیا ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا تو چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے بولی، میں تمہاری شادی کروا رہی ہوں۔ اس کے یوں کہنے پر رابعہ ہونک سی ہو گئی تھی، جیسے کہ اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ بات کیا کہہ دی ہے اس نے۔ پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم نے سوچا سرمد کا کیا بنے گا؟ اسے کون؟ رابعہ نے کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، اس کے لیے تو کر رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا رہ جائے۔ میری شادی؟ سرمد کی زندگی کا خلا؟ یہ میں نہیں سمجھ سکی، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ رابعہ نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، سرمد بھی تمہارے پاس رہے گا اور تمہارا ہونے والا شوہر سرمد کا کہیں بڑھ کر خیال رکھے گا، بلکہ تم دونوں کا ہی۔ ایک خاندان کی طرح سے تم پھر سے جی سکو گی۔ کون ہے وہ جو اتنا خیال رکھ سکے گا؟ میرے سرمد کو بھی قبول کر لے گا؟ کیا انہونی بات کر رہی ہو؟ رابعہ نے پھر سے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ تمہیں شاید یہ بات انہونی لگے گی، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کر خاموش ہوئی، پھر سرپرائز دینے والے لہجے میں پوچھا، جانتی ہو تمہارا ہونے والا شوہر کون ہوگا؟ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا، میں بتاتی ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر ہے طاہر حیات۔ جس طرح سے آیت کے لبوں سے یہ لفظ نکلے تھے اور رابعہ کے کانوں تک پہنچے تھے، وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ کتنے لمحے اس کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں باہر آئی، پھر یوں بولی جیسے اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو، میں ایسے کسی مذاق کی توقع کم از کم تم سے نہیں کر سکتی تھی، یا مان لو کہ تم آج انہونی باتیں کر رہی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہی بلکہ حقیقت بیان کر رہی ہوں، اس نے نہایت تحمل سے کہا۔ تو اس نے قدرے تیکھے لہجے میں پوچھا، لیکن یہ پوچھو بنا کہ میں شادی کے لیے تیار بھی ہو سکتی ہوں یا نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے لیے کبھی بھی غلط یا برا سوچ سکتی ہوں؟ آیت نے پوچھا۔ لیکن کہاں طاہر اور کہاں میں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں تو اس قابل ہوں، دوسری بات یہ کہ یہاں سکون سے عزت کے ساتھ رہ تو رہی ہوں، کیا مجھے وہ عزت؟ اس نے کہنا چاہا لیکن آیت نے اس کی بات کاٹ دی، درمیان میں ہی بول پڑی، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تم یہ سوچو کہ تم میرے ساتھ جڑی ہو، تم مجھ سے الگ نہیں ہو۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے کہتے رک گئی تو آیت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو بھی خدشہ تمہارے ذہن میں اٹھ سکتا ہے وہ سب سے پہلے میں نے سوچا ہے۔ تمہاری شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، تمہیں وہی عزت اور مقام ملے گا جس کی تم حقدار ہو، کیونکہ تم سرمد کی ماں ہو، تم نے پیدا کیا ہے سرمد کو، تمہاری عزت اور مقام کئی درجے بڑھ جانے والا ہے۔ لیکن میری شادی ہی کیوں؟ اس نے انتہائی الجھن میں پوچھا۔ سرمد، یہ سب کچھ میں سرمد کے لیے کر رہی ہوں، کیا تم نہیں جانتی کہ تم سرمد کے لیے کوئی بہت اچھا کرو؟ آیت نے وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ اس پر رابعہ سر جھکائے چند لمحے سوچتی رہی، پھر معذرت خوانا لہجے میں بولی،
ایک بات پوچھو آیت، اگر تم برا محسوس نہ کرو تو پوچھو، اس نے مسکراتے ہوئے تحمل سے کہا تھا۔ ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ طاہر تم پر 1000 جان سے فدا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم کیوں نہیں اسے شادی کرنا چاہتی؟ اور وہ کیسے مجھ جیسی ایک عام سی عورت سے شادی کرے گا؟ میں نے کہا نا، وہ نہ صرف تم سے شادی کرے گا بلکہ تمہیں وہ عزت و احترام دے گا جو تمہارا حق ہے اور جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کیسے سب مجھ پر چھوڑ دو۔ آیت نے پھر سے اسے تحمل سے سمجھایا، مگر میری بات تم پھر گول کر گئی ہو، وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا یا تم اس سے کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ رابعہ نے اسے یاد دلایا تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کہا نہیں جاتا، بس تم اس سے شادی کر لو، آیت نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کوئی جواب دیتی یا کوئی نیا سوال پوچھتی، پورچ میں کار رکی اور اس کے ساتھ ہی سرمد اندر آیا۔ اسے باہر کھڑی ہوئی گاڑی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آیت آ گئی ہے۔ جیسے ہی سرمد کی نگاہ آیت پر پڑی، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آ کر سینے سے لگ گیا۔ آیت نے اسے یوں بیچ لیا جیسے اسے ملے ہوئے برسوں بیت گئے ہوں۔ اس نے سرمد کے ماتھے پر بوسہ دیا، تب اس نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا، بڑی اماں آپ کب آئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ تم نے فون کیا تھا نا کہ میں آؤں تو آ گئی؟ آیت نے بچوں کی طرح سے خوش ہوتے ہوئے کہا تو سرمد بولا، میں نے صبح فون کیا تھا۔ اس نے یوں کہا جیسے اسے یاد آ گیا ہو۔ ہاں نا، میں نے سوچا تم اسکول سے آؤ، میں ذرا دفتر میں تمہارے تھوڑے بہت کام میں نمٹا لوں اور پھر تم سے آ جاؤ ملنے کے لیے۔ اب بولو کیا بات ہے؟ اس نے سرمد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دوران ڈرائیور نے سرمد کا اسکول بیگ ایک صوفے پر رکھا اور واپس پلٹ گیا۔ رابعہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرمد اسے الگ ہو کر اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا، پھر سوچتے ہوئے اداس سے لہجے میں بولا تھا، کچھ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ بولو کیا بات ہے؟ آیت نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ نہیں میں نہیں، سرمد نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ اچھا میں سمجھ گئی، اب اگر تمہیں سرپرائز دوں تو؟ آیت نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ سچ میں؟ وہ کھل اٹھا تو آیت انتہائی خوش دلی سے بولی تھی، بالکل، آپ کہو اور میں نہ مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہے سرپرائز بڑی ماما؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھتے رہتے ہو نا کہ میرے پاپا کیوں نہیں ہیں، اس نے خوشگوار انداز میں کہا تھا۔ ہاں بڑی ماما، اس نے حیرت اور اشتیاق سے کہا تھا۔ تو پھر آپ کے پاپا آ گئے ہیں، وہ بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا تو انتہائی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا تھا۔ سچ بڑی ماما؟ پہلے کبھی آپ کی بڑی ماما نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ پیار سے سرمد کے بال سنوارتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بڑی ماما، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سرمد نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر دبی دبی خوشی کا اظہار دیکھتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، بس پھر 1-2 دن کی بات ہے، آپ کے پاپا آ جائیں گے۔ اس پر سرمد اسے الگ ہوتے ہوئے جوش سے بولا تھا، تو میں نے اپنے کلاس فیلوز کی طرح اپنے پاپا کے ساتھ باہر سیر کرنے جایا کروں گا، فاسٹ فوڈ کھانے جایا کروں گا، وہ مجھے اسکول میں لینے آیا کریں گے، مجھے اسکول بھی چھوڑا کریں گے، ہم ساتھ مل کر فاسٹ فوڈز کھایا کریں گے اور ان کے ساتھ گیمز بھی کھیلوں گا، نئے کارٹونز بھی دیکھوں گا، ان سے کتنا مزہ آئے گا نا۔ سرمد کے لہجے میں جوش، خواہش اور شوق امڑتا چلا آیا تھا۔ اس پر آیت نے سامنے بیٹھی رابعہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، کچھ کہے بنا وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تو آیت نے سرمد سے کہا تھا، بالکل ایسا ہی کرنا ہے، بلکہ جو دل چاہے کرنا، اب جاؤ چینج کرو اور پھر لنچ کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ جی بڑی ماما، اس نے کہا اور اندر کی جانب چل پڑا۔ رابعہ بھی اٹھ کر اندر کی جانب چلے گئی۔ آیت نے طویل سانس لیا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔